نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ الشاہد وغائب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ آل عمران کی تلاوت سنی، تو اس کے حوالے سے سب سے جو ایک امپورٹنٹ آیت اس میں گزری، بلکہ ساری آیات ہی اپنے سیلف ظاہر قرآن کی اپنی جگہ امپورٹنس رکھتی ہیں، بٹ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہیں پڑھو، فرقے بازی میں مت پڑھو، یہ فرقہ وہ فرقہ۔ تو اس حوالے سے بہت سارے اکثر کنفیوژنز ہوتے ہیں ویسے تو، لیکن فرقے بازی کے اندر ایک ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے عقائد کے اعتبار سے، اور ایک آتا ہے مسائل کے اعتبار سے۔ تو جہاں تک تعلق ہے مسائل کا، اس میں تو کوئی ایسی بگ ڈیل ہے نہیں، وہ مسائل تو سارے کے سارے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ظاہر فقہاء کرام کا یہ کام ہے۔ لیکن عقائد کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا، سب کے سب یونینیمسلی ایک ہی بات پہ ہوتے ہیں۔ بات کون سی ہوگی؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس کائنات کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان سے بڑھ کر کوئی اور دوسری ہستی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ لیبلغ الشاہد وغائب، کہ آج آپ لوگ مجھے جو لوگ بھی سن رہے ہیں، صحابہ جو میری بات سن رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ آگے تک جا کے میری بات پہنچائیں۔ اسی لیے آج گزرا نا آیت بالکل، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو۔ میری اتباع کا مطلب کیسے؟ جو میرے مسائل اور عقائد بتائے ہوئے ہیں، جو کیٹیگوریکلی صحابہ سے ثابت ہیں، ان کے بیچ میں ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، عقائد بالکل ہمارے صحیح واضح ہونے چاہیے۔ بہت سارے عقائد کے اندر ڈفرینسز آ سکتے ہیں، مگر جو یہاں آج ہماری سورہ آل عمران میں گزرا اور اس حوالے سے جو بات چل رہی ہے، اس میں آتا ہے قصہ آل عمران کا۔ یہ آل عمران کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت اس سورت کا نام سورہ آل عمران اس لیے تھا کیونکہ عمران غالباً روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام ان کے والد کا نام تھا۔ ہی واز دا چیف ریبائی آف جیروسلم بیت المقدس، ہی واز دا چیف ریبائی، وہاں کے مین وہ مولانا صاحب تھے کہہ لیں، یا عالم تھے، راہب تھے، لیکن ان کی اپنی لینگویج میں ریبائی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی وائف نے ایک منت مانگی کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ میں ایک نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، what I'm about to born، جو ہمارا آنے والا بچہ ہے، اس کو میں اللہ کے راستے میں ڈیڈیکیٹ کر دوں گی، یہ دن رات اللہ کے راستے میں رہے گا۔ تو اللہ نے فتقلبھا بقبول، اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی، اور قبول کرنے کے ساتھ جب انہیں اولاد عطا فرمائی تو ہوا یہ کہ لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہو گئی، بی بی مریم علیہ السلام۔ تو جب وہ پیدا ہوئیں، اب یہ پریشان ہوئی والدہ محترمہ کہ اب کیا کریں، لیکن بہرحال ان کی نظر تھی، انہوں نے جا کے جو چیف مسجد تھی، وہاں کا محراب تھا، وہاں پہ انہیں دے دیا، اور وہیں دن رات یہ عبادت کرتی تھی۔ محراب کے اندر ان کی جگہ متعین تھی۔ اس وقت کے جو نبی بھی اللہ کے رسول زکریہ علیہ السلام، وہ اس وقت کے چیف ریبائی تھے، اور وہ غالباً رشتے میں بھی آتا ہے، ان کے پھوپھا یا انکل تھے ایٹ لیسٹ۔ تو وہی یوز ٹو ٹیک کیئر آف ہر، کہ وہ ان کے آنے جانے کا، جب وہ جاتے تھے تو دروازے سے باہر وہ محراب کے اندر رہتے تھے، اور باہر سے لاک لگا دیتے تھے، لاک لگا کے وہ واپس جاتے تھے۔ اب وہ واپس آئے، اکثر جب واپس آتے تھے دیکھتے تھے یہ بی بی مریم علیہ السلام یہ مزے مزے کے کھانے کھا رہی ہیں، فروٹس، آف سیزن فروٹس کھا رہی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ڈیٹس کا، کھجور کا سیزن نہیں ہے، بٹ وہ کھا رہی ہیں، انہیں مل رہا ہے فروٹس ڈفرینٹ طرح کے، آل کائنڈز آف۔ تو زکریا علیہ السلام ایک دن آئے، انہوں نے حیرانگی سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ کیا ہے، یہ فروٹس آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ ان کے امیجنیشن میں تو دروازہ لاک کر کے گیا ہوں۔ تو فرمایا ہوا من عند اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے ہے. جس کو بھی اللہ چاہتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اللہ جس کو بھی چاہے اس کے لیے کوئی تالے والے اور اس کی محتاجی نہیں ہے. بہرحال جب یہ زکریہ علیہ السلام جو خود ایک رہبہ ہیں، ایک اللہ کے نبی ہیں، امیجن کریں، اور ان کا ایمان کا لیول اپنا ہے ایک جگہ پہ، لیکن ایک چھوٹی سی بچی، غالباً روایات میں آتا ہے 5-6 سال ان کی عمر ہوگی اس وقت، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک بچی کا اللہ پر ایسا ایمان ہے، اور میں ہنالک دعا زکریا، اب ان کو خیال آیا کہ یار جب ایک بچی اللہ سے مانگ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں مانگ رہا. مانگنے میں تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بٹ ایک آئیڈیا کی بات ہے، انہیں آئیڈیا آیا مجھے بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. تو انہوں نے دعا مانگی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے نیک پاک صالح اولاد عطا فرما. تو بہرحال اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں اولاد عطا فرمائی، اور وہ قصہ مشہور ہے. اینی ویز اب یہ ہوا کہ اس کے بعد حضرت بی بی مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا، جب آتا ہے اس قالت الملائکہ تو یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطاہرکی الی آخر الآیت، کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو چوز کیا. فرشتوں نے ان سے کہا ہم نے آپ کو چوز کیا ہے، اور ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اللہ آپ کو ایک کلمے کی بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں. وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور بی بی مریم علیہ السلام کو ظاہر کنفیوژن ہوا کہ ربی انی یکون لی ولدن ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آج تک مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، ہاؤ وڈ اٹ بی پاسبل. اللہ نے کیا فرمایا، کذالک، اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ تخلیق کر دیتا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ کر گزرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی محتاجی نہیں ہے. تو بہرحال اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب یہ سارا معاملہ تو ہم ڈیٹیل میں کوشش کرتے ہیں اور مزید نہ جائیں اور اس کو ریپ اپ کریں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان اٹ سیلف کیونکہ ایک میریکل تھا، وہ ایک ان اٹ سیلف ایک ایسا معجزہ تھا جو عام طور سے لوگوں کی امیجنیشن میں نہیں آتا تھا. تو ہوا یہی، لانگ سٹوری شارٹ، کہ بہرحال بہت سے لوگوں نے، میجورٹی آف دیم ڈینائڈ اس پروفیٹہڈ، ان کی نبوت کا انکار کیا. اور یہاں تک صرف یہی نہیں بلکہ رومن کے ساتھ مل کے اسی وقت کے ان کے اپنے ریبائز نے سازش کی اور کانسپریسی کر کے اور انہیں کروسیفائی کروا دیا. اب یہاں پہ کنفیوژن یہ ہوتا ہے، بنو اسرائیل کیا کر رہے تھے بیٹھ کے بیت المقدس میں؟ اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہم سورہ اسراء میں کریں گے، اسراء معراج میں، جہاں پہ سورہ بنو اسرائیل کے اندر ان کی ایکچوئل یہ سٹوری آئے گی، وہیں پہ کریں گے. مگر یہ انتظار کر رہے تھے ایک آخری مسیح کا، ایک آخری نبی کا. وہ آخری نبی اللہ نے بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا. کہتے تھے یہ تو ولد الزنا ہے، ونعوذ باللہ من ذالک، کہ ہی از اے بیسٹرڈ، نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ امیجن کریں کہ اس لیول پہ اینڈ تک جانا. بہرحال ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ ان کی سازش تھی، ان کی تدبیریں ایک طرف یہ کر رہے تھے اور ایک طرف اللہ کی اپنی پلاننگ چل رہی تھی. اب ہوا یہ کہ پیچھے سے پورے رومنز کو انہوں نے، ریبائز نے مل کے لگا دیا عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کہ یہ ایٹسیٹرا، ان پہ ایکوزیشنز لگائی. اب انہیں مارنے چلے. اور ایکچوئل سٹوری اس طرح سے ہے، ہم نے حدیث جو بیان کی وَلِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، کہ ہمیں آج پتہ ہے، ہم نے اگر ایک چیز وٹنس کی اور پڑھی اور سمجھی تو ہمارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ ہم آگے بھی اس کو پہنچائیں. کل گزرا نا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تمہیں امت وسطا بنا. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، کل گزرا تھا آیت میں، کہ وسطا کا مطلب میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال والی امت، ایکسٹریم پہ مت جانا. ایک طرف یہ یہود گئے ایکسٹریم پہ کہ جی ہم نے تو انہیں کروسیفائی کر دیا، ہی از گون. دوسری طرف نصارہ گئے کہ نہیں انہیں کروسیفائی نہیں کیا، یہ تو سن آف گاڈ تھے، یہ اوپر چلے گئے ہمارے اپنے سنس کو لے کے. دیٹس واٹ سیلویشن اینڈ ریزریکشن از آل اباؤٹ. تو دوسری طرف مسلمان، یہ تو ہمارا مین عقیدے کا مسئلہ ہے، لیکن مسائل کے اندر بھی اعتدال کا، جالنا کو امت وسطا، یہ جو اعتدال والی امت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اینگل سے بات کو سوچ کے سمجھ کے پھر کسی ڈیسیجن پہ آئے. اب جو موسٹ امپورٹنٹ بات اس صورت کے اندر آتی ہے، جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، آپ کو وفات میں نے دینی ہے۔ کہیں کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے متوفی کا ورافعک الیہ سے مطلب یہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو موت تو میں نے دینی ہے اور آپ کو میں اپنے پاس اٹھانے والا ہوں۔ تو اس سے لے کر اور کچھ حضرات کو کنفیوژن ہو سکتا ہے اور وہ یہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام اب اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، جبکہ بات کا مطلب ایسے نہیں ہے۔ یہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس حجرے مبارک میں یا کمرے میں موجود تھے، پیچھے سے رومنز اور جو ریبائز ہیں وہ آ رہے ہیں انہیں مروانے کے لیے۔ اب انہیں گمان ہوا، ظاہر ہے نبی تھے، ان کا ایمان تھا اللہ پر، لیکن اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ ایسا کیا ماجرا ہوگا، میرا کیا ہوگا اب؟ تو اللہ نے ان سے فرمایا آپ گھبرائیں مت، انی متوفی کا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے آپ کو موت تو میں دینے والا ہوں نا، تو یہ کیا بگاڑ لیں گے آپ کا؟ آپ ان سے مت گھبرائیں، ورافعک الیہ، میں آپ کو اپنے پاس اٹھا لوں گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ مثال دیکھیں، پھر انہوں نے اسباب کے درجے میں سوچا کہ یہ ایسا ہوگا کیسے۔ مثال کے سوچیں کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، اب یہاں سے کوئی مجھے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، ایگزامپل ہائپوتھیٹیکل، تو مجھے کوئی بندہ کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، ٹینشن نہیں لیں، یہاں پہ ایک دروازہ ہے، میں آپ کو یہاں سے باہر نکال دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، بالکل بھی کوئی فکر کرنے کی بات نہیں، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ تو یہ کوئی ایسی حیرانگی والی بات بھی نہیں ہے، ایسا پاسبل ہے، یہاں سے دوسری انٹرنس ایگزٹ ہے، یہاں سے نکل سکتے۔ تو بالکل اسی طرح ان کا بھی معاملہ ہوا، لیکن اکثر لوگوں کو اس سے کنفیوژن یہ ہوا کہ شاید غالباً نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس نہیں اٹھایا۔ لیکن کل کی صورت میں غالباً سورہ نساء کل یا پرسوں میں کیٹیگورک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، جب کیا آتا ہے ما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہ، کیٹیگورک ورڈز ہیں، ہم نے انہیں قتل نہیں کیا، نہ ہی یہ لوگ انہیں کروسیفائی کر سکے، ولیکن شبہ لہ، اٹ اپیئرڈ ٹو دیم، اٹ اونلی اپیئرڈ ٹو دیم کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، ایسا ہوا نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بات کرنے کا صرف یہ مقصد یہ تھا آج کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس اس دنیا میں آنا برحق ہے، بالکل کیٹیگورکلی برحق ہے، اور اس پہ کوئی اس امت کی دو رائے نہیں ہے۔ ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمد کو کسی بھی گمراہی کے غلط کام پہ جمع نہیں فرمائیں گے۔ کوئی مسئلہ ہوگا جس پہ امت جمع ہے، اگر اجماع کا مطلب یہ ہے تو وہ مسئلہ صحیح ہوگا، اور اگر اجماع کے اگینسٹ کوئی بات ہوگی تو وہ غلط ہوگی۔ اسی لیے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم وکل محدثۃ الامور وکل محدثۃ الامور بدعہ فالبدعۃ ضلالہ فالضلالۃ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم پر لازم ہے جو مسئلہ جو چاہے عقائد سے ریلیٹڈ ہو چاہے مسائل سے ریلیٹڈ ہو، تم لوگوں پر لازم ہے سنت، علیکم بسنتی، میری سنت کو فالو کرنا، اور خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرنا۔ اسے دانتوں سے پکڑ لو، ایاکم بالنواجذ، اسے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، اسٹرانگ، اسٹیڈ فاسٹ، ہولڈ اٹ اسٹرانگلی، اس سنت کو جو خلفائے راشدین کی سنت ہے، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا جو اس خلفائے راشدین اور تمام صحابہ اس مسئلے پہ جمع ہو گئے ہوں اور وہ سنت کے اگینسٹ ہو، مسئلہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو آج کل کی ہم جتنی بھی ریسرچ کر لیں اور جدید نئے مسائل نکال لیں، امت کا مسئلہ یونینیمسلی جو سنس ڈے ون ہوگا وہ بالکل ویسا ہی رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ویسا ہی ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عام لوگوں کو کیونکہ سمجھ نہیں آتی، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا ہاؤ از دیٹ پاسبل، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کا مسئلہ ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا اور اس سے کہا کن فیکون، کو تم ہو جاؤ، اور وہ ہو گئے۔ اب اس میں سوال جواب اور اس سے تو کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں صحیح عقائد اور مسائل کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی عام طور سے چھوٹی موٹی نیکیاں تو ہم لوگ قرآن میں عام طور سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہی ہیں، لیکن آج کی قاری صاحب نے جب سٹارٹ کیا 4 پارہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے ہائیسٹ معیار پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس میں سے نہ دو جو تمہیں پسند ہے۔
جو ہمارے ایکسٹراز ہے اس میں سے تو سب دیتے ہیں، لیکن جو چیز پسند ہو اس کے اوپر وہ چیز کسی کو ڈونیٹ کرنا اصل تو کمال وہ ہوگا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ان معاملات کو، مسائل کو، عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔